ہے تو وزارت داخلہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا روٹ ہم سے، ہماری انتظامیہ سے، ان کی لیڈرشپ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ تھرڈلی، انشاءاللہ تعالی تمام حالات خیریت سے گزریں گے اور پاکستان کی تاریخ کا تاریخی اور عظیم ترین جلسہ عمران خان 27 تاریخ کی شام 4 بجے پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے۔ اور اتنا جذبہ میں نے قوم میں اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ کیونکہ یہ خودداری کی لڑائی ہے، یہ ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جو بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد جو ہے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے ڈالر پکڑ لیتے تھے، اور اب ان کو فوج کا خیال آ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے اور پاکستان کی عدلیہ ایک دور اندیش اور بہت ہی صاحب علم عدلیہ ہے۔ آج میں نے چھٹی کے باوجود ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ جو آدمی پاک فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ آئے اس کے خلاف فی الفور قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک دشمن انڈین ایجنٹ جو ہیں اور انڈین اور غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک میں عظیم افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ یہ میرے دور میں نہیں ہو سکے گا اور اس کو سختی سے کچل دوں گا۔ فورتھلی، اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے۔ بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے، اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد سے۔ آج میں نے ابتدا جو ہے لاہور سے کی ہے، ضرورت پڑی تو کراچی اور ملتان بھی جاؤں گا۔ روز بروز حالات بہتری کی طرف آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہتری کی طرف آئیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، پاکستان آگے بڑھے، جمہوریت آگے بڑھے، اور جب جمہوریت آگے بڑھے گی تو ہم اپنے مسائل کو بھی مل جل کر حل کر لیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے، تو کوئی عزت نہیں ملتی۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے، اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ 2-3 دن میں، کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ایم کیو ایم سے میرا تعلق اس وقت ہے جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، اور انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ 77 کے حل کے نشان پہ آپ کو پتہ ہے کہ کڑیاں والا میں میرے ساتھ کیا ہوا، 7 سال، اور کلاشنکوف کیس میں کیا ہوا، 7 سال ہم نے قیدیں کاٹی، لیکن ہم نے اوف نہیں کی۔ بکنے اور بکنے والا کا ماحول اب بنا ہے، جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے۔ جو اپوزیشن کے ساتھ بھی قائم ہے، میں اس پہ بھی خوش ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہے۔ جس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے ووٹ لیا ہے یا جس کی حمایت میں وہ منتخب ہوا ہے، یہ اس کی اخلاقی، آئینی، قانونی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ باقی خبریں اب میں دوں گا آج کے بعد۔ میں پاکستان کے باخبر لوگوں میں سے ایک باخبر آدمی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کہیں نہیں جا رہا، اور یہ جو افواہیں چینلز پر اڑائی گئی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، ابھی میں اس کو مل کے آیا ہوں، وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے۔ باتیں بڑی لمبی ہوں گی، بہتر ہے آج آپ سوال زیادہ کر لیں۔ بتائیے گا کہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے اگر کچھ ناراض اپوزیشن کے پاس گئے ہیں تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ حکومت کے لوگوں کا ریٹ تو آپ نے جو بتایا قوم کو وہ 16 کروڑ پہ لگا، اپوزیشن کا کیا ریٹ لگا ہے؟ ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے
اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں. بلاول کا اب آپ نے تاریخ پڑھی ہے, میرے آپ دوستوں میں سے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو جو تھا ایوب خان کا جنرل سیکرٹری تھا, اور جب ایوب خان نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے بلایا تو مجھے دیکھ کے کہتا اس کو گیٹ سے نکالو. یہ ہے شیخ رشید. دیکھیں 6 نومبر 1968 کو میں 2 لاشیں گھر لے کے آیا ایز اے پریزیڈنٹ پالی ٹیکنک ایوب خان کے خلاف. بلاول کو ابھی اس کے دودھ کے داند نہیں ٹوٹے, وہ تو کہہ رہا تھا او آئی سی کی کانفرنس نہیں ہوگی. ایسی تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. میں ساری فورسز کو, آرم فورسز کو, رینجرز کو, ایف سی کو, سی ڈی اے کو, اسلام آباد پولیس کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس. دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی افواج عظیم افواج ہیں. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار عدلیہ ہے, اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا انتشار اور خلفشار دنیا میں یوکرین اور رشین کے حالات دیکھیں. اگر نیٹو وہاں انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب ہم نے شہید بے نظیر بھٹو سے کہا کہ پشاور میں آپ بچ گئی ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ان میں اتنا جذبہ تھا اور اتنی, انہوں نے کہا ڈونٹ ٹاک ٹو می, آئی ول کم ٹو لیاقت باغ. آپ نے بتایا کہ آپ بڑے معذور بندے ہیں, یقیناً ہیں, ایمرجنسی میں ایمرجنسی والا تو کوئی سین نہیں ہے. دیکھیں ایمرجنسی قانون کا حصہ ہے, لیکن عدلیہ کیونکہ اتنی پروقار ہے, ورنہ میری سوچیں, میں تو سندھ میں بھی گورنر راج کا حامی تھا اور ایمرجنسی کا حامی تھا, لیکن عمران خان صاحب نے میری دونوں پروپوزل ریجیکٹ کر دی. میں ایز اے پولیٹیکل پیپر, آف کورس ایمرجنسی وفاق میں لگتی ہے نا, اب بات آگے بڑھ گئی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ سندھ میں, کیونکہ سندھ ہاؤس بڑا انوالو تھا, مراد علی شاہ صاحب کے میرے ساتھ جو واشنگٹن ڈی سی میں بے نظیر, میں نے اور مراد علی شاہ کٹھے ناشتے کے ٹیبل پہ تھے. میں اس بات کا حامی تھا کہ ایمرجنسی لگائی جائے اور اس بات کا حامی تھا کہ گورنر راج لگایا جائے, لیکن کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اہم پریس کانفرنس کر. کہاں گئے لوگ جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتے تھے؟ سیاستدان بھول جاتا ہے. آج فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرک پہ ہے. ادارے نہیں کبھی بھولتے, یاد رکھنا, ادارے نہ کسی ایک شخص کے, ادارہ ہوتا ہے, 10-20 سال کی پالیسی ہے. اب ان کو یاد آ گیا کہ جناب وہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں, وہ تو کہاں گیا ان کا کہ ووٹ کو عزت دو, ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کر, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو, ووٹ کو عزت دو. ان کا ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں سیاسی طور پر دفن ہو گیا. لاسٹ 3 کویسچن. میں نے کہا میں دیکھیں آپ ترین, آپ نے میرا خیال ہے جہانگیر یہ لاہور میں جہانگیر ترین زیادہ چل رہا ہے, تو آپ نے ترین جہانگیر ترین کے. چھوٹا سوال کریں. کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا, کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا. یہ سوشل میڈیا کو, رات میں نے ڈی جی ثناء اللہ عباسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پہ فرق ڈال رہے ہیں. نہ کسی کو سیک کیا جا رہا ہے, نہ کسی کو ہٹایا جا رہا ہے, نہ کوئی جا رہا ہے. تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے. دیکھیں میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جنگ پڑی ہوئی ہے. نون لیگ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیاسی, وہ کہہ رہے تھے نا انڈیا میں ابوال ہے, اس کو لاہور والے آپ بہتر جانتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں مجھے غلط ہے, آپ سارے کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. نون لیگ کے گھر کے اندر پسوڑی پڑی ہوئی ہے.
سو اس پسوڑی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں. میں نے کبھی کسی خاتون کا نام احترام کے لیے بغیر نہیں کیا اور نہ کبھی لوں گا, لیکن وہاں پسوڑی پڑی لاہور ہوئی میں ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں.